منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان جو بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ایمان جو بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ میں گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات سے، دیکھیں بار بار اگر کہیں گے ہم تو اس سے ہمیں ایسا لگے گا جیسے آپ حضرات ہماری بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں بات کو سن کر کے۔ دیکھیں آپ کی ذمہ داری ہے، ہم آپ کے یہاں پر مہمان ہیں، اور مہمان کی ہر بات کو ماننا یہ میزبان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو آپ حضرات آ کر کے بیٹھیں گے، یہاں پر بیٹھیں گے تب کچھ کہا جائے گا۔ اب کچھ لوگ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں تو وہ چہل پہل کر رہے ہیں۔ خاموشی سے بیٹھے اور توجہ کے ساتھ سنیں، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، آپ اس محفل رسول میں بیٹھ کر بھی باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو بڑا تعجب ہو رہا ہے جس قوم کے پاس میں اچھی اللہ اکبر، جس قوم کے پاس میں ایجوکیشن نہیں ہے، جس قوم کے پاس میں اللہ اکبر پاور نہیں ہے، صرف پیسہ تمہارے پاس ہے، دولت تمہارے پاس ہے، بتاؤ علم کتنا تمہارے پاس ہے۔ یہاں بیٹھ کر اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر علم ہوتا تو محفل رسول کا ادب کرتے نظر آتے، اگر علم ہوتا تو مصطفیٰ کی خدمت میں بیٹھے تو اس انداز میں بیٹھتے یا رسول اللہ آپ کے نام پر جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، اور مصطفیٰ کی چوکھٹ پر تم یہ عریضہ پیش کرتے جو بریلی کا مجدد کہتا ہے، وہ اپنے انداز میں یوں کہتا ہے پھر کر گلی گلی تباہ ہو کرے سردی کھائے کیوں، پھر کر گلی گلی تباہ ہو کرے سردی کھائے کیوں، ارے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مخدوم سنہ، نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، اپنے دل کے اندر عشق رسول پیدا کرو۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علم کے قریب آؤ اور مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرو۔ حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نمونہ ہے مصطفیٰ کی زندگی ہمارے لیے۔ دیکھو مصطفیٰ کریم کی زندگی، مصطفیٰ مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، آقا زندگی گزار رہے ہیں مکہ میں، 40 سال تک مصطفیٰ نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میری رسالت پہ اقرار کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، میری رسالت پہ اقرار کرو، میرا کلمہ پڑھو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بلکہ 40 سال تک مصطفیٰ خاموش رہے۔ آج لوگ اسلام پر بات کر رہے ہیں، کوئی مصطفیٰ کی اللہ اکبر سیرت پر انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی مصطفیٰ کی زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے، سنو 40 سال کے پیریڈ میں مصطفیٰ نے تلوار کو کیا کسی کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھائی ہے، کسی کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھائی ہے، اور یہی مصطفیٰ ہے اگر جلال سے انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند کے ٹکڑے کر دیے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت جلال سے انگلی اٹھا دیتے ہیں تو چاند کے ٹکڑے کر دیا کرتے ہیں، اور انگلی اٹھا دیتے ہیں تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ایسا نبی ہے ہمارا، مقدر پر ناز کرو۔ ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اور ایک شاعر نے تو حد کر دی، وہ کہتا ہے محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مفتی ارقم رضا صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، شاعر نے کہا ہے محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، اور امر توقیر کا سب کو معقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ یہ ہمارا اور آپ کا مقدر ہے، اللہ اکبر کیسا مقدر ہے۔ اللہ نے کہتا کتنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے، ذرا دیکھو میرے مصطفیٰ کی زندگی، اللہ اکبر۔ میرے آقا گزر کر کے جا رہے ہیں، میرے آقا کے گلے میں ایک چادر ڈلی ہوئی ہے، مصطفیٰ کے گلے میں جو چادر ہے نا تو اس چادر کی کونے موٹی ہے۔ ایک دیہاتی آتا ہے اور اس چادر کو زور سے کھینچتا ہے، آقا کے گلے میں چادر ڈلی ہوئی ہے، چادر کو زور سے کھینچتا ہے اور اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ اس چادر کی کھینچنے کی وجہ سے میرے مصطفیٰ کی گردن مبارک میں نشان پڑ جاتے ہیں، اللہ اکبر، میرے آقا کی گردن میں نشان پڑ جاتے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے دہشت گرد ہیں، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اللہ اکبر دہشت گرد ہے، مسلمان ملک کا وفادار نہیں ہے، مسلمان غداری کرتا ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ایسا نبی ہے ہمارا، اس بدو نے دیہاتی نے چادر کو کھینچا، گلے پر نشان پڑ گئے، مگر میرے آقا نے فرمایا اس کا بدلہ تجھے ملے گا۔ تو وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، آپ میرے ساتھ بھلائی کریں گے۔ میرے پاس میں دو اونٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے ان دونوں اونٹوں کو اتنا مال دے، یعنی اتنے مال سے لاد دے کہ میں لے کر کے جاؤں۔ میرے مصطفیٰ نے حکم دیا، دونوں اونٹوں کو مال سے لاد دیا۔ جب اپنے قبیلے میں پہنچا تو کہنے لگا محمد جیسا تو کوئی نہیں ہے، ایسے ہے کہ جب کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھلائی سے دیا کرتے ہیں، اور ایسا اخلاق ہے، ایسا اخلاق ہے جب کوئی مانگتا ہے تو اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی دور ہو جایا کرتا ہے، غربت کا ڈر بھی دور ہو جایا کرتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اور بریلی کے مجدد نے تو کمال کر دیا، وہ کہتے ہیں لب واہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور بریلی کے مجدد جب مجھ مسجد میں آتے ہیں تو یوں کہتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، قربے بہا دیے ہیں۔ مصطفیٰ کی شان کا عالم یہ ہے کہ جب کوئی مانگتا ہو تو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ دینے والا بنا دیا کرتے ہیں۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، خطیب ہندوستان قاری اویس برکاتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہ دینے والا بنا دیا کرتے ہیں۔ مگر آج میری قوم نے مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزرا ہے، ارے جس نبی نے پیار کا پیغام دیا، جس نبی نے محبت کا پیغام دیا، آج اس قوم کے دلوں میں حسد بھرا ہوا ہے، آج مسلمانوں کے دلوں میں حسد ہے۔ میں کتنی مسجدیں تمہیں ایسی دکھا سکتا ہوں کہ رمضان المبارک میں ختم شریف کے موقع پر جھگڑے ہوئے اور مسجدوں میں تالے ڈلوا دیے۔ مسلمانوں نے تمہاری سیاست مسجدوں میں ہوتی ہے، تمہاری سیاست مدرسوں میں ہوتی ہے، شرم آنی چاہیے۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے اور ہونے کے بعد میں دنیا والوں کو بتا دو حق کے شیطانی ہے، باطل کو کچل ڈالیں گے، حق کے شیطانی ہے، باطل کو کچل ڈالیں گے، گردش دور بوجھے تو پیروں سے مچل ڈالیں گے۔ اور ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے، مگر بدلو تو صحیح اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو بدلو تو صحیح، اپنے کردار کو بدلو تو صحیح۔ ارے اس دور میں لوگ قبیلوں میں لڑائی ہوتی تھی، یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس قبیلے کا ہے، مگر آج دیکھو سگا بھائی سگے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، اللہ اکبر، رشتہ دار کا گلا کاٹ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جانتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کریم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اگر آج بھی تم نے مصطفیٰ کی سیرت دنیا کے سامنے پیش کر دی تو دنیا میں کوئی ماں اور کوئی بیٹا ایسا نہ بچے گا جو نبی کا کلمہ پڑھنے پر مجبور نہ ہو جائے گا۔ کوئی ماں اور کوئی بیٹا ایسا
نہیں بچ سکتا جو نبی کا کلمہ پڑھنے پر مجبور نہ ہو جائے گا. مگر آج تم نے کیا پیش کیا؟ آج تمہاری شادیوں میں دیکھو 20-20 لاکھ کی شادی, 30-30 لاکھ کی شادی. اس کی وجہ جانتے ہو کہ آج ہم نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا. آج ہم علم سے دور ہیں, آج ہم مسجد سے دور, آج ہم مدرسے سے دور. آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں, ہم پر ظلم ہو رہا ہے. ایک شاعر نے کہا تھا دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اور جانتے ہو اقبال یوں کہتے ہیں, اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے, یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا, بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا. اگر آج بھی تم سچے پکے مصطفیٰ کے وفادار بن گئے تو وہ دور پلٹ کر آ سکتا ہے کہ گھوڑے لے کر کے اترے تھے, سمندر کو پسینہ آ گیا تھا, وہ سمندر میں طاقت نہ تھی کہ ایمان والوں کے گھوڑوں کو ڈبا سکے. اللہ اکبر. آج بھی اگر نبی کے پکے سچے وفادار بن گئے تو شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا, شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا. اور آج ہم نے کتنی وفا کی ہے اپنے نبی سے. آج ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا ہے. سارے حالات تمہارے سامنے ہیں, ہندوستان کے حالات بھی, باہر ملکوں کے حالات بھی. کون سا ظلم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو اسلام ختم ہو جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. کسی ماں نے کسی بچے کو جنم نہیں دیا کہ جو اسلام کو مٹا سکے. سبحان اللہ سبحان. کوئی ماں ایسی ہے ہی نہیں کہ جس نے ایسے بچے کو جنم دے دیا ہو. آج سے نہیں ہے, یہ تو بہت پرانی سازشیں ہیں, بہت پرانی. میں آپ کو بتاؤں اسلام خطرے میں نہیں, ہم نام کے مسلمان خطرے میں. جی بے شک بے شک ہم خطرے میں ہیں. حدیث پاک سنیے گا, ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضرت انس کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ تمام احباب سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہ کر لو, سبحان اللہ, حضور سے پیار نہ کر لو. میں آپ کو بتاؤں آج ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا. میں نے دیکھا ہے 70 سال کے ہو گئے جناب وضو کے فرائض بھی یاد نہیں ہے, 60 سال کے ہو گئے نماز کا طریقہ نہیں پتا, اور بات کرتے ہیں امام صاحب یہ تم نے کیا کر دیا, مدرس صاحب تم نے یہ کیا کر دیا. ارے اپنے گریبان میں جھانک, تو علم کے کتنا قریب ہے. اگر تم علم کے قریب آ گئے یاد رکھنا, اگر مسلمان ایجوکیشن پر توجہ دینا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ نے جیسا دل ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے دنیا میں کسی دھرم والے کو اللہ نے ایسا دل ہی نہیں دیا ہے. سبحان اللہ سبحان جس اللہ. دل میں عشق رسول, بہت 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 بہت. جس دل میں عشق رسول ہو اس جیسا دل ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. اور جانتے ہو ایک عاشق کا ذکر میں یہاں پر کر دیتا ہوں. ایک عاشق ہے جس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی ایسا عاشق ہے مصطفیٰ کا. اللہ اکبر. میرے آقا نے کہا صدیق, میرے آقا نے کہا صدیق مال کی ضرورت ہے, تو آپ جانتے ہو کتنا مال لے کر کے آئے تھے. جناب عمر تو اپنے گھر کا آٹا لے آئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا مکمل مال لے آئے تھے, اور ایسے لائے تھے کپڑے بھی اتار کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیے تھے. ٹاٹ کا آبا پہن رکھا تھا, حضور کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کر دیا. اور پیش کرنے کے بعد وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہتے یا رسول اللہ قبول فرمائیے. میرے آقا نے حضرت عمر سے کہا عمر تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا صدیق تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں, جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں. میرے آقا نے فرمایا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پہ چھوڑ آیا ہوں, گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر چھوڑ آیا ہوں. یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے مگر صدیق کا بدلہ قیامت میں دیا جائے گا. اور جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع مجھے
किसी को मानने नहीं दिया है, ये अबू बकर सिद्दीक है। मगर कैसा प्यार करते हैं नबी से, जरा सुनिएगा। मेरे मुस्तफा का जब विसाल हुआ, मेरे आका जब दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा कर गए, मेरे आका जब दुनिया से तशरीफ ले गए, तो सहाबा रो रहे थे। मगर ये सिद्दीक अकबर है, जब ज़कात के मुनकिरों ने सर उठाया तो सिद्दीक अकबर ने तलवार निकाली, और तलवार निकालने के बाद में कहा कि लोगों सुनो, मुस्तफा के दौर में जो ऊंट देता था, अगर उसका कजावा भी न दिया तो अबू बकर उसके लिए तलवार लेकर के खड़ा है। लोगों ने कहा सिद्दीक जरा अपना अंदाज तो देखो, मुस्तफा का विसाल हो गया है, यही सिद्दीक था। अगर यही अपने होश को खो बैठते, मुस्तफा की अल्लाह अकबर, आका का गम तो बहुत ज्यादा था जुदाई का, मगर सिद्दीक अकबर ने दुनिया वालों को बता दिया, ओ लोगों, मुस्तफा से प्यार करने का तरीका यही है कि जो मिशन मेरे आका ने हमें दिया है उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। अल्लाह अकबर, जरा सुनिएगा, यही सिद्दीक अकबर है। जब मुस्तफा का विसाल हो गया तो लोग जब इनसे बात करते थे ना, तो कहते थे अबू बकर तुम मिसवाक नहीं करते, तुम्हारे मुंह से बू आती है भुने हुए गोश्त की। अल्लाह अकबर, जब लोगों ने इतना कहा तो सिद्दीक अकबर ने कहा, ओ लोगों सुनो सुनो, तुम कहते हो कि मेरे मुंह से भुने हुए गोश्त की बू आती है, मिसवाक क्यों नहीं करते? तुम जानते हो जब मेरे आका का विसाल हो गया, मेरे आका जब दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा कर गए, मुस्तफा जब दुनिया से तशरीफ ले गए, सब रोए मगर मैं नहीं रोया। जानते हो वो सारा दर्द मैंने अपने दिल में ले लिया, उस गम की वजह से मेरा दिल जलकर कबाब बन गया है, मेरा दिल भूल गया है, उसकी बू मेरे मुंह से आती है। मुझे बताओ तो सही, यही सिद्दीक अकबर है। अल्लाह अकबर, हज़रत खुबैब बिन अदी को सूली पर लटका दिया गया, और लटकाने से पहले लोग कह रहे थे, ऐ खुबैब बिन अदी जरा बताओ तमन्ना क्या है? तो कह रहे थे तमन्ना यही है कि 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, जब सूली पर लटकाया गया, अल्लाह अकबर, तो लोग कह रहे थे इतनी जल्दी नमाज को मुकम्मल कर दिया। तो कहा मेरा दिल तो चाहता था कि मैं तवील सजदा करूं, मगर मैं ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लंबी नमाज पढ़ूं और लोग ये समझने लगे कि जान बचाने के लिए लंबी नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर, बाद में कहा कि तुम्हारे दिल में तो ख्याल आ रहा होगा, तुम दिल में सोच तो रहे होगे कि काश मेरी जगह वो होता जिसका मैंने कलमा पढ़ा है, इतना सुनना था। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, जो चेहरे से तालियां मुड़ाते हैं और अपने आप को नबी का आशिक कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो अल्लाह अकबर शराब पीते हैं और अपने मुंह से कहते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो नबी से प्यार करने वाले हैं, लो देखो ये है मुस्तफा का प्यार, लो देखो ये है इश्क़ मुस्तफा। सूली पर लटका रहे हैं लोग और कह रहे हैं दिल में ख्याल आ रहा होगा मेरी जगह वो होता जिसका मैंने कलमा पढ़ा है। तो खुबैब बिन अदी ने ऐसा तारीखी जुमला कहा था, अगर दिल के अंदर इश्क़ रसूल की चिंगारी बाकी है तो सुधरने के लिए यही काफी है। हज़रत खुबैब बिन अदी ने कहा था, ओ जालिमो, तुम क्या समझते हो मेरे ऊपर जुल्म करोगे? तुम्हारे जुल्म को देखकर मैंने जिनका कलमा पढ़ा है उनसे बेवफाई कर जाऊंगा, उनसे बेवफाई नहीं कर सकता। अरे इस आलम में भी मैं नहीं चाहता कि मेरे नबी के कदम में एक कांटा भी चुभ जाए, मेरे नबी के कदम में एक कांटा भी चुभ जाए। आज तुम तालियां मुड़ाकर अपने नबी के दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हो, आज तुम नमाज़ें छोड़ करके अपने नबी के दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हो, आज तुम माँ बाप को सुता करके अपने नबी के दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हो, आज तुम शादियों में डीजे बजा करके अपने नबी के दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हो। अरे वक्त है, सुधर जाओ और नबी के आशिक बन जाओ और दुनिया वालों को बता दो, ओ दुनिया वालों, देखो हमने जिंदगी मदीने वाले के नाम कर दी है, और ऐसे आशिक बन जाओ, कह दो दुनिया वालों सुनो, उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मैंगे दीवाना कर दिया। अरे क्या पूछते हो, अब कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूम सिमना, खतीबे हिंदुस्तान उवैस बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर इस मजमे में कितने लोग ऐसे हैं, अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कौन कौन नबी के नाम पर जान देने के लिए तैयार है, तो बड़ी माजरत के साथ मैं अर्ज करना चाहूंगा, वो भी हाथ उठा देगा जो नमाज नहीं पढ़ता, वो भी हाथ उठा देगा जो झूठ बोलता है, वो भी हाथ उठा देगा जो अल्लाह अकबर गीबत करता है, चुगली में मुब्तला है, वो भी हाथ उठा देगा जो अपने माँ बाप को सताता है। तुम क्या समझते हो इतना आसान है इश्क़ रसूल? जिसके दिल में इश्क़ रसूल होता है वो कभी गुनाह की तरफ नहीं जा सकता। बेशक, जिसके दिल में मुस्तफा का प्यार होता है वो कभी गुनाह की तरफ नहीं जा सकता। बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में इमाम गजाली ने लिखा है, जानते हो हजरत अबू बकर सिद्दीक, आपका एक गुलाम आपके पास मशरूब लेकर के आया,
آپ نے اس کو نوش فرما لیا. آپ غلام نے کہا حضور اب سے پہلے تو میں کچھ لاتا تھا تو آپ معلوم کرتے تھے, آپ معلوم کرتے تھے, مگر آج آپ نے معلوم نہیں کیا, اس کو استعمال کر لیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے معلوم کیا, یہ بتاؤ تم لائے کہاں سے تھے؟ تو اس نے کہا جاہلیت کے دور میں ایک بندہ تھا بیمار تھا, میں نے اس کے اوپر منتر پڑھ کر دم کیا تھا, وہ ٹھیک ہو گیا تھا, اس کے بدلے میں اس نے یہ مجھے دیا ہے, میں نے آپ کو لا کر پلا دیا. توجہ کے ساتھ سنیے گا, جملہ قابل غور ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے جب اتنا سنا تو اپنے حلق کے اندر ہاتھ ڈالا اور الٹی کرنا شروع کر دی, اور طے کرنے کے بعد میں کہنے لگے میرے مولا جو میرے کرنے کا کام تھا میں نے کر دیا, اگر کچھ باقی رہا ہو میرا گناہ تو اپنے کرم سے معاف فرما دینا, میں قیامت میں جواب نہیں دے سکتا, میں قیامت میں حساب نہیں دے سکتا. آج تم زمینیں دبائے بیٹھے ہو, کئی لاکھ کھائے بیٹھے ہو اور بات کرتے ہو کہ مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے, مسلمان پریشان کیوں ہے. ارے حیام کھا کر مسجد میں جا کر نماز پڑھنے والوں, ماں باپ کو ستا کر کے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے والوں, ماں باپ کو ستا کر کے پیروں کی چوکھٹ پر جھاڑو لگانے والوں, اگر تم نے یہ عیاشی نہیں چھوڑی تم نمازیں پڑھو گے مگر تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی. تم پیروں کی چوکھٹ پر جھاڑو لگاؤ گے, تمہاری پیروں کی چوکھٹ پر جھاڑو لگانا قیامت کے دن تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا. اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دل کے اندر ایمان کی روشنی پیدا ہو تو جناب اپنے اندر سے حسد کو ختم کر دو, اپنے اندر سے اللہ اور ایک دوسرے کے لیے حسد ختم کر دو اور پیار پیدا کرو, ایسا پیار پیدا کرو کہ اگر باطل سنے تو اس کے اندر زلزلہ پیدا ہو جائے. تو یہ دیکھا ہے جناب چھوٹا سا گاؤں ہے, 5 پارٹی بنی ہوئی ہے, 4 پارٹی بنی ہوئی ہے, سیاستیں ہو رہی ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, الیکشن کا وقت آتا ہے جھگڑا ہوتا ہے, اللہ اکبر مسجد میں چندے کی بات آتی ہے جھگڑا ہوتا ہے. ارے کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ سدھر جاؤ, وقت ہے یہ آپس کی سیاست ختم کر دو, جھگڑے ختم کر دو. اگر تم متحد ہو گئے تو اگر قسم خدا کی تم متحد ہو گئے تو آج جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر تم حملہ نہیں کرو گے. وہ اگر سن لیں گے کہ مسلمانوں میں اتنا اتحاد ہے کہ ہر وقت سینے سے سینہ ملا کر رہتے ہیں, کاندھے سے کاندھا ملا کر رہتے ہیں, ان کے اندر وہ بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لے. میں نے دیکھا ہے قسم خدا کی چھوٹا سا بچہ تھا 8 یا 9 سال کا تھا, وہاں پر آپریشن کرنے کے لیے دوائی نہیں ہے, بے ہوش کرنے کے لیے دوائی نہیں ہے, آپریشن ہو رہا ہے, ٹانگ کی ڈاکٹر سرجری کر رہا ہے, ٹانگ کی چونڑ کو ڈاکٹر کینچی سے کاٹ رہا ہے. اتنے درد کے عالم میں وہ 8 یا 9 سال کا بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اتنے درد کے عالم میں وہ بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. مجھے کربلا کے اس حسین کی یاد آ گئی کہ جس ماں نے اسے اللہ اکبر دودھ پلایا, ایسا قاری بنایا تھا, ایسا قاری بنایا تھا کہ آج کوئی نماز میں مصلی پر قرآن پڑھتا ہے, کوئی مدرسے میں پڑھتا ہے, کوئی مسجد میں پڑھتا ہے, مگر واحد حسین ایسا قاری ہے جس نے نیزے پر قرآن کی تلاوت کی ہے. اور جب حسین کے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی تو یزیدی دیکھ رہے تھے, سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے, سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے. میرے حسین بتائیں فنا بقا کیا ہے. اور سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن, یزیدی سوچ رہے تھے کہ پھر کٹا کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت. یزیدی سوچ رہے تھے کہ پھر کٹا کیا ہے. وقت ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا تو سکھا دو, اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ تو کرا دو. ارے اتنا تو کر ہی سکتے ہو کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد میں تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھتا نظر آئے. اتنا تو کر ہی سکتے ہو کہ تمہارا بچہ تمہاری دنیا سے جانے کے بعد میں تمہاری قبر پر جا کر قرآن کی تلاوت کرتا نظر آئے. تم چاہتے ہو کہ تمہیں مرنے کے بعد قبر میں سکون ملے تو اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دو. اگر یہ بچہ قبر پر جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اور تمہارے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تیری مغفرت فرما دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تیری مغفرت فرما دے گا. ہمارا آج کیا سکھا رہے ہیں لوگ؟ آج موبائل چلانا سکھا رہے ہیں, اور ایسے حالات ہیں لوگوں کے. میں نے کتنے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے, وہ یہ کہتے ہیں تعویذ دے دو بیٹا موبائل بہت چلاتا, تعویذ دے دو بیٹا موبائل چلاتا ہے. اب تو حیرت میں ہے تعویذ دینے والا بھی کہ تعویذ بیٹے کو دوں یا ابا کو دوں.
بے شک وہ تو حیرت میں ہے جی جی کہ تعویذ بیٹے کو دوں یا ابا کو دوں، کیونکہ بیٹا تو وہی کرے گا نا جو ابا کر رہے ہیں۔ جی باپ کو قرآن پڑھتا ہوا نہیں دیکھا، موبائل چلاتا ہوا دیکھا ہے تو وہ موبائل چلائے گا۔ جی ارے حسین نے اپنے باپ کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھا تھا، بے شک قرآن پڑھتا ہوا دیکھا تھا، اور ایسا قرآن پڑھتا ہوا دیکھا تھا کہ علی فرماتے، حضرت علی فرماتے اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے لگوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے لگوں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کرنا پڑ جائے گا، 70 اونٹوں کو۔ بتاؤ جس کا باپ ایسا قاری ہو تو اس کا بیٹا کیوں قاری نہیں بنے گا؟ تو وقت ہے، اگر تم نمازی بن گئے تو تمہاری اولاد بھی نمازی بن جائے گی، اگر تم قرآن پڑھنے والے بن گئے تو تمہاری اولاد بھی قرآن پڑھنے والی بن جائے گی۔ میرے بھائی اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو، اور یاد رکھنا لوگ کہتے ہیں یتیم وہ ہے جس کا باپ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں سنو، یتیم وہ ہے جس پر علم نہیں ہوتا۔ جی یتیم وہ ہے جس پر علم نہیں ہوتا، جو جاہل ہے وہ یتیم کی طرح ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ نماز پڑھی کیسے، جی اسے پتہ ہی نہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ اور حدیث پاک ہے ان معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ تعالی جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں وَأَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، بے شک اللہ مجھے دیتا ہے اور میں اور ایسے ایسے حالات ہیں۔ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ وتر پڑھتے ہو دعائے قنوت سناؤ، تو وہ سنانے بیٹھ گئے، کئی جگہ اٹکے زبیر بھائی، کئی جگہ اٹکے۔ میں نے کہا میاں اس کو درست کر لو، تو کہنے لگے امام صاحب نماز میں تو بالکل ٹھیک پڑھتا ہوں، تمہارے سامنے پڑھنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے، تمہارے سامنے پڑھنے میں بار بار متشاول لے رہا ہوں، بار بار اٹک رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب یہ سنتے تو ہیں سمجھتے تو ہیں، اب بتاؤ میں نماز میں کوئی سنتا تھوڑی، ان کے حساب سے تو ٹھیک ہے، ہمارے حساب سے ٹھیک نہیں، ان کے حساب سے ٹھیک ہے۔ مطلب کیا؟ اگر مسجد میں شرابی جمعے کے دن نماز پڑھنے پہنچ جائے تو شرابی، اگر امام صاحب شراب پر تقریر کر دیں تو شرابی کہتا ہے لو ساری تقریر میرے اوپر کر دی۔ اگر جوہری پہنچ جائے امام صاحب جوئے پر تقریر کر دیں تو جوہری کہتا ہے کہ لو ساری تقریر میرے اوپر کر دی۔ اگر تو شرابی ہے تو تقریر تیرے لیے، اگر تو جوہری ہے تو تقریر تیرے لیے، اگر تو بے نمازی ہے تو نماز کے اوپر تقریر تیرے لیے۔ تیرے باپ کا غلام ہے امام، امام وہ کہے گا جو مدینے والے نے حکم دیا ہے۔ امام کی ذمہ داری ہے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں ان پر بولے اور امامت کے چکر میں نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، چکر میں نہ رہے۔ کوئی جو شرابی ہے میں شراب کے اوپر بولوں گا شرابی ناراض ہو جائے گا، اگر میں جوئے کے اوپر بولوں گا جوہاری ناراض ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں ارے جوہاری ناراض ہو جائے ہونے دو، مدینے والا مصطفیٰ ناراض نہ ہونے پائے۔ مصطفیٰ کریم ناراض ہو گئے تو امام حسن فرماتے ہیں کہ میرے نانا جب کسی سے ناراض ہوتے تھے دوبارہ اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے، اللہ اکبر، دوبارہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اب مجھے بتاؤ جس سے مصطفیٰ منہ موڑ لیں اس کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اس کا کیا ہوگا؟ سدھر جاؤ، وقت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں بڑے سکون سے کھانا کھا رہے ہو اپنے گھروں میں بیٹھ کر، بہت سکون سے، لوگ ایسے ایسے حالات ہیں۔ ایک صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ حقیقت ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، حقیقت ہے بالکل شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ مگر ایک صاحب سے میں نے کہا کہ جناب رمضان کے مہینوں میں بڑی کثیر تعداد میں نمازی آتے ہیں مسجد میں، تو کہا امام صاحب شیطان بنا ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ عید تک تو یہ بنا ہوا ہے، عید کے بعد جب یہ کھلے گا تو انہیں باندھ دے گا، وہ کھل جائے گا اور انہیں۔ ہماری ماں بہن بالکل سنجیدہ انداز میں گفتگو سنے، آواز نہیں آنی چاہیے، محبت سے کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی ہوا ظہر کے ٹائم سے ہی اثر دیکھنا شروع ہو گیا، ظہر کے ٹائم سے ہی اثر دیکھنا شروع ہو گیا، اور ایسے ایسے نکل کر کے آئے تھے رمضان میں۔ امام صاحب نے مغرب کی جماعت کر دی وقت پر، یعنی 7 منٹ بعد اذان ہوئی تھی، یعنی افطار کرنے کے بعد 7 منٹ بعد۔ تو اتنا جاہل تھا وہ، امام صاحب سے کہہ رہا تھا اتنی جلدی جماعت کر لیتے ہو، مجھے تو جماعت ہی نہیں ملی۔ خوب ٹھوس ٹھوس کے کھا کر کے آیا اور کہہ رہا ہے امام صاحب مجھے تو جماعت ہی نہیں ملی۔ ارے بعد میں کھا لیتا، کوئی چھین کر تھوڑے لے کر کے جا۔
امام پر اکڑ دکھانے والوں، جس کی گھر میں نہیں چلتی وہ مسجد کے امام پہ چلاتا ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں، شرم کرو، چہرے میں آئینہ دیکھو کہ تم کس لائق ہو، اپنے آپ کو نبی کا غلام کہتے ہو، چہرے پر داڑھی نہیں، داڑھی منڈا امام پر جا کر کے بلند آواز میں امام سے بات کر رہا، شرم نہیں آتی؟ یہ امام وہ ہے اس مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے کہ جس مصلی پر کبھی مدینے والے مصطفیٰ پڑھایا کرتے تھے۔ امام کی قدر کرو، اور یاد رکھنا جتنا ظلم اس قوم نے مسلمان امام کے ساتھ کیا نا اپنی مسجد کی، کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ رمضان کا مہینہ رحمت کا ہے، خدا کی رحمت برستی ہے، مگر اس قوم نے امام کے لیے زحمت بنا دی۔ وہ بھی آتا ہے جو کبھی مسجد میں نہیں آتا رمضان کے مہینے میں، اور امام صاحب پر نظر رکھتا ہے کہ کتنے منٹ لیٹ آ رہے ہیں، امام صاحب کہاں جا رہے ہیں، کتنی دیر میں مصلی پر آ کر کے بیٹھ رہے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں تو ایسے ایسے جاہل نکل کر آئے تھے، انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا، وضو کا طریقہ نہیں پتا، اور امام صاحب سے کہہ رہے ہیں امام صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ ہر وقت حجرے میں ہی رہتے ہو، باہر نکلتے کیوں نہیں؟ لو یہ بھی بری مطلب یہ بھی ہضم نہیں ہوتا، اب باہر نکلے تو آفت کہ امام صاحب کو تو گھومنے کا ہی کام ہے، یہ تو گھومتے ہی رہتے ہیں ہر وقت۔ ارے تمہیں شرم آنی چاہیے، جتنی نظر تم مسجد کے امام پر رکھتے ہو نا، اگر اتنی نظر اپنی اولاد پر رکھو تو تمہاری اولاد تمہارے قدم چومتی نظر آئے گی۔ اور بات کر رہے ہیں امام مولانا صاحب، قیامت کی نشانی بیان کر دو۔ ابا بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے ڈر رہے ہیں، دادا پوتے کو ڈانٹتے ہوئے ڈر رہا ہے، ماں بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے ڈر رہی ہے، یہی تو قیامت کی نشانی ہے، یہی تو قیامت کی نشانی۔ آ گئی قیامت تمہارے گھروں کے اندر۔ بیٹے کو ڈانٹنے سے پہلے 100 مرتبہ باپ سوچتا ہے ڈانٹوں کہ نہیں ڈانٹوں، بیٹا کہتا ہے۔ اب تو ایسے حالات ہیں، ابا کو پتا بھی نہیں بیٹے کا رشتہ ہو گیا، اماں کو پتا بھی نہیں بیٹے کا رشتہ ہو گیا، کہتا لو یہ فوٹو ہے اور وہ گاؤں ہے، ابا کا یہ نام ہے، خاندان یہ ہے، جاؤ اور نشانی دے کے آ جاؤ۔ یہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ جانتے ہو؟ تم نظر رکھ رہے ہو مسجد کے امام پر، اولاد پر رکھو، اولاد پر نظر رکھو۔ اگر اولاد پر نظر ہوتی تو تمہارے بغیر مشورے کے رشتہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ جانتا مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ورنہ وہی وہ ہوگا تمہارے ساتھ میں جو آ کر کے کہتے ہو امام صاحب تعویذ دے دو، بیٹا بہت بگڑ گیا ہے۔ ارے بگڑے گا تو نہیں، بچپن میں تو نے خود بگاڑا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں تیری اولاد تیرا سہارا بنے تو اپنی اولاد کو مصطفیٰ کی سیرت کے بارے میں بتا، اور اپنی اولاد کو یہ بتا کہ بیٹے مصطفیٰ نے فرمایا ہے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، ماں باپ کا چہرہ دیکھنے سے، ورنہ حالات ایسے ہیں کہ ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، ماں کی بد دعا کبھی ٹالی نہیں جاتی، اور ایک بوڑھی ماں 3-4 بچوں کو برتن مانج مانج کر پال ہی لیتی ہے، مگر ان 3-4 بچوں سے ایک بوڑھی ماں پالی نہیں جاتی۔ ہم نے دیکھا ہے چندہ کرتے ہیں، ایک مہینہ ماں کو کھانا تو کھلائے گا، ایک مہینہ ماں کو کھانا تو کھلائے گا۔ او ماں باپ کے کھانے کا چندہ کرنے والوں، شرم کرو، تیری ماں نے تجھے 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا ہے، تجھے اپنا دودھ پلایا ہے اور اس کے کھانے کا چندہ کر رہا ہے۔ ارے یہ وہ ماں ہے کہ زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، فقط ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اور بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ ماں باپ کا ادب کر لو، اور شادی ہونے کے بعد میں بیوی کا حق بیوی کی جگہ ہے، اور ماں باپ کا حق ماں باپ کی جگہ ہے، ماں باپ کا حق ماں باپ کی جگہ ہے۔ مگر حالات ایسے ہیں لوگوں کے، شادی ہونے کے بعد میں ان کے انداز ہی بدل جاتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک شادی نہ ہوئی تھی بہت اچھا تھا، شادی ہونے کے بعد میں تو ایسے دیکھا گھور گھور کے امام صاحب ایسا لگتا ہے جیسے ہماری اس سے کتنی بڑی دشمنی ہے، ایسا لگتا ہے بہو نے مت پھروا دی، تعویذ ڈال دیے۔ اب میں اس سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تیرے پاس تو تیرا بیٹا 20-22 سال تک رہا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے 1 مہینے میں ہی تیرے بیٹے کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اگر تو نے 27 سال یا 20 سال یا 25 سال اس کی تربیت اچھی کی ہوتی، وہ جانتا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے اور بیوی کا حق کیا ہے۔ اگر تربیت اچھی کرتا تو مدرسوں میں اپنی اولادوں کو پڑھنے کے لیے بھیجو، امام صاحب کے پاس بھیجو، مدرسے میں بھیجو۔ اگر تمہارا بچہ تعلیم سے آراستہ ہو گیا، بس میں گفتگو اختتام کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں۔ ابھی ہمارے شان عالم بھائی نعت پڑھ رہے تھے اور حسن مصطفیٰ کی تعریف کر رہے تھے، بس میں بھی تھوڑی دیر نبی کے حسن کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ محبت سے ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ۔ کیسا حسن ہے! حضرت انس بن مالک کے گھر میں مصطفیٰ کریم آرام فرما رہے ہیں، آقا آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت انس کی جو والدہ تھی وہ آتی ہیں اور حضور کے جسم کا پسینہ ایک شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ آقا جب بیدار ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا نبی سوتے ہیں مگر دل بیدار رہتا ہے،
ہمارے سونے میں اور حضور کے آرام فرمانے میں بہت فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہا آقا میں آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں۔ پوچھا آقا نے ارشاد فرمایا کیا کرو گی؟ کہا اس کی خوشبو، یعنی آپ کے پسینے کی خوشبو ساری خوشبوؤں سے بہتر ہے، آپ کے پسینے کی خوشبو ساری خوشبوؤں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسا پسینہ ہے مصطفیٰ کریم کا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور جب گزر کر جایا کرتے تھے، میرے آقا کسی گلی سے نکل جایا کرتے تھے تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ حضور کدھر گزر کر کے گئے تھے، حضور کی خوشبو سونگتے سونگتے مصطفیٰ تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سنیے گا علامہ عبد الرحمن جامی کیسی تمنا کرتے ہیں، کہتے ہیں تنم فرسودہ جا پارا زہجرہ یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا زہجرہ یا رسول اللہ، دلم پز مرد آوارا زیسیاں یا رسول اللہ، چسوے من گزر آری منے مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کننجا یا رسول اللہ۔ پھر اللہ اکبر اقبال قلم اٹھاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل تکرنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خون بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم کی تعریف کسی شاعر نے کسی انداز میں بیان کی، مگر جب بریلی کا مجدد بیان کرتا ہے تو یوں کہتا ہے، ارشاد فرماتے میرے اعلیٰ حضرت، ارشاد فرماتے کتنے پیارے انداز میں حضور کا حسن بیان کرتے، کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور کہتے ہیں آقا کریم کے حسن کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ تمہارے حسن کا عالم یہ ہے، آقا آپ کے حسن کا عالم یہ ہے کہ جو ایک بار دیکھ لیتا ہے دیوانہ ہو جایا کرتا ہے، جو ایک بار دیکھ لیتا ہے مصطفیٰ کے حسن کو دیوانہ ہو جایا کرتا ہے۔ اور کیسا حسن ہے مصطفیٰ کا، اماں عائشہ فرماتی ہے کہ اگر مصر والے میرے محبوب کے جمال جہاں آرا کو دیکھ لیتے تو یوسف کو خریدنے میں اپنا روپیہ خرچ نہ کرتے۔ اور کہتی ہے کہ زلیخا کو ڈانٹنے والی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا، اگر میرے محبوب کی جبی کو دیکھ لیتی تو اماں عائشہ فرماتی ہے انگلیوں کو نہیں کاٹتی بلکہ دلوں کو کاٹ کے اپنے ہاتھوں پر رکھ لیتی۔ میرے امام کہتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اسی خاندان کا ایک شہزادہ قلم اٹھاتا ہے تو یوں کہتا ہے گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، اور اعمال ہی دینے لگے جس وقت گواہی، چہرے پہ گناہوں کے سبب چھائی اداسی، اور ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اور اسی ایک خاندان کا اسی خاندان کا ایک شہزادہ قلم اٹھاتا ہے تو یوں کہتا ہے جسے دنیا اختر رضا کے نام سے جانتی ہے، وہ یوں کہتا ہے یا رسول اللہ جہاں بانی عطا کرتے، بھری جنت ہوا کرتے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کرتے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ تم میں کیا سے کیا کرتے، زمین کو آسماں کرتے سوریا کو سرا کرتے۔ اور جب بریلی والے اختر رضا وجد میں آتے ہیں تو یوں کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ آقا سے پیار کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اگر تم نمازی بن گئے تو زمانے والے تمہیں دیکھ کر کہنے پر مجبور ہو جائیں گے غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، اور رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو، اور دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے، تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو، خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو، دنیا تمہارے قدموں میں جھکتی نظر آئے۔ بس تقریر کی چند باتیں یاد رکھیں، اپنی شادیوں کو حضور کی سنت کے مطابق کریں، نمازوں کی پابندی کریں، مسجد کے امام کا ادب کریں اور مدرسے کے مدرس کا ادب کریں، اور اپنی اولاد کو تعلیم سے آراستہ کریں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں اختتام کی طرف لے کر کے جاتا ہوں، اور میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب قدیر ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوران گفتگو اگر کوئی غلط ہو گئے ہوں اپنے حبیب کے وسیلے سے معاف فرمائے۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔
وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. ہمیں چاہیے کہ حضور کی سنتوں پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں میں اپنی خشیت پیدا فرمائے اور اپنے محبوب کا عشق عطا فرمائے. اور دوران گفتگو میرے بولنے میں جانے انجانے میں اگر کوئی لفظش ہو گئی اپنے کرم سے رب قدیر معاف فرمائے. میرے ساتھ مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.